اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ القرآن۔ آج میں جو بات کروں گا وہ بھی پیشن گوئیوں سے ریلیٹ ہے، اور زیادہ تر پی ٹی آئی سے بات کروں گا، پیپلز پارٹی کی بھی کروں گا اور نون لیگ کی بھی کروں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور خوشخبری بھی دوں گا پی ٹی آئی کے لیے۔ دو بڑی خوشخبریاں ہیں جو میں آج دوں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ کے سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ شیر افضل مروت صاحب کو عمران خان صاحب نے بلا لیا کہ آپ واپس آ جائیں۔ کچھ اختلافات تھے شیر افضل مروت صاحب کے اور لوگوں سے، حامد خان صاحب کہہ لیں، رؤف صاحب ہیں، اور معاملات تو آ گئے، وہ میرے خیال سے وہ چل بھی پڑے ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، کیا شیر افضل مروت صاحب سندھ چھوڑ کے آ رہے ہیں تو کیا واپس جائیں گے؟ پیشن گوئی یہ کہتی ہے، پی ٹی آئی کی پیشن گوئی، عمران خان صاحب کی نہیں، پی ٹی آئی کی پیشن گوئی کہتی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب دوبارہ اپنی کمپین سٹارٹ کریں گے اور ملک پاکستان میں کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ عمران خان صاحب نااہل رہیں گے الیکشنز کے حوالے سے، اور آپ نے وہ دیکھ لیا۔ نمبر 3، وہ ایک جو خوشخبری دینے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ اگست سپریم کورٹ نے بلہ کینسل کر دیا، یعنی کہ وہی فیصلہ بحال رکھا جو چاہتے تھے ای سی پی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، جو ان کا تھا کہ ان کا بلہ انہوں نے کینسل کیا، ہائی کورٹ سے مل گیا، لیکن اگست سپریم کورٹ میں وہ جو ہے بلہ نہیں دیا پی ٹی آئی کو۔ اب خوشخبری کیا ہے؟ قانونی ٹیم، جو لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، ان کے لیے بھی ہے، اور خان صاحب، جناب عمران خان صاحب کے لیے کہ جناب پارٹی جو ہے پی ٹی آئی وہ نہیں کینسل ہوئی، وہ کالعدم نہیں ہوئی، پارٹی موجود ہے، سائن کر چلا گیا۔ اب جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں وہ لوگ پی ٹی آئی میں آ جائیں گے، اور جب وہ آ جائیں گے تو مخصوص نشستیں بھی آئیں گی۔ اور تیسری بات کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر نہیں مانتا تو عدالت میں جائیں، وہاں سے ان کو انصاف ملے گا کہ پی ٹی آئی جماعت تو ہے، تو اس لیے اپوزیشن میں جا بھی سکتی ہے اور جائے گی پی ٹی آئی۔ یہ ہے وہ بات۔ لیکن اس سے پہلے جو میں نے کل کی تھی کہ ریویو میں بالکل جانا چاہیے، اگر بلے کے لیے، اب لوگ کہتے ہیں یہ خان صاحب اگر مگر کیوں کرتے ہیں، میں او بھائی قانونی رائٹ ہے، جائے ریویو میں۔ اور یہ بات میں نے کر دی، خوشخبری دے دی۔ اور دوسری خوشخبری عدت کے حوالے سے، میں نے پہلے سے کہا ہوا تھا عمران خان صاحب جو ہیں عدت کے معاملے میں، جو ان کا نکاح والا جو معاملہ چل رہا ہے وہ اس سے کلیئر ہو جائیں گے، وہ دیکھ لیجئے گا آپ، اور آپ کو کہیں آتا ہے نظر وہ پھنس رہے ہیں، کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ معاملہ عمران خان صاحب کا پہ نہیں پڑے گا، یا وہ کچھ نہیں، عدت والا معاملہ عمران خان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چلیں اس کو اس الفاظ میں بیان کر دیتے، یہ چیک کر لیجیے، یہ آئندہ آپ دیکھیے گا۔ باقی جو ہے پیپلز پارٹی، ٹیٹرا پی اور ٹرپل پی کی بات میں نے ہمیشہ کی تو بھائی یہ دو جماعتیں ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جناب بلاول بھٹو صاحب کس جماعت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جتنے بھی جو پیپلز پارٹی، صرف اس طرح ہی ہوتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی، یہ تو دیکھیں وہ کون سے کینڈیڈیٹ کس جماعت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کو میں کھل کے اس طرح بیان کر رہا ہوں، یہ دو جماعتیں الگ الگ ہیں، ٹیٹرا پی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین،
اور ٹرپل پی ہے پاکستان پیپل پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے زرداری صاحب ہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے کڑا امتحان ہوگا. عوام بھی سوچے گی, دیکھنا چاہے گی کہ اب اس پہ کیا فیصلے ہونے ہیں, یہ کون سے کینڈیڈیٹ کس جماعت سے لڑیں اور کیسے وہ آگے آئیں گے اور جڑیں گے. یہ ایک اہم نقطہ میں دے کے جا رہا ہوں. پی ٹی آئی ہوں یا عام تمام جماعتیں ہوں, ساری جماعتیں ہوں, اس چیز پہ غور کریں. 7 سیٹیں پہلے اڑ گئی ہیں پنجاب سے, جو میں نے کہا تھا, لیکن یہ بات کو اگر آگے لے کے چلیں گے تو بہت سے مسائل بھی حل ہوں گے اسی بات پہ. دوسری چیز میں نے کہا تھا, قانونی لڑائی داؤں پیچ کا نام ہے. یہ جب بسنت ہوتی تھی پہلے, اب تو عوام بڑھ گئی, اب تو وہ اس پہ شیشے لگا دیتے ہیں ڈوروں پہ لوگوں کے, اللہ معاف میں گردنیں کٹ جاتی, تو کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن پتنگ ایک مثال ہے. پتنگ 2 پتنگوں کا پیچا بھی ہوتا ہے, 3 کا بھی ہو جاتا ہے, اور جس کو پتنگ اڑانی آتی ہے یا کاٹنی آتی ہے جیتا وہی ہے. تو قانون بھی اسی طرح ہے, داؤں پیچ کا نام. اور میں یہی کہوں گا کہ جب آپ ریویو میں جائیں تو بڑی ایک سالڈ گراؤنڈ بھی ہو, اور ریویو میں ظاہر ہے اپیل ہی ہوتی ہے, اس میں گراؤنڈ تو کیا ہے, لیکن کچھ بات ایسی بھی بیان کر دی جائے کہ جناب یہ ایسے لیے آپ کائنڈلی کریں, تو اس کے بینیفٹس بالکل اللہ کے حکم سے میں سمجھ رہا ہوں ملیں گے. دوسری بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, پی ٹی آئی مضبوط ہوتی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ وہ 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں. منگل سے سوری جو مریخ ہے وہ طلوع ہو رہا ہے. کہاں سے؟ مشرق سے, جو میں نے کہا تھا جو خان صاحب کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. 8 کا ڈیجٹ, جو 8 نمبر, جو 8 فروری ہے, میں نے کہا شروع سے, میں نے کہا ہے کہ مجھے یہ ڈیجٹ پسند نہیں ہے. لڑائی جھگڑے دکھائی دے رہے ہیں, معاملات. اور میں نے ایک بات اور بھی کی ہوئی ہے, ریگولر کر رہا ہوں 5-6 مہینے سے, اور میں نے اندیا, میں نے کہا تھا اندیا دیا تھا, اللہ نہ کرے خدشہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, میں نے کہا تھا اللہ نہ کرے اگر جنگ والا ماحول بنے یا دہشت گردی والا ماحول اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں آئے, تو الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں. تو خیر, میں اب آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیتا ہوں. جہانزیب خان والدہ اقبال بیگم لکی مروت سے ہیں. اور جی السلام علیکم. ادھر تو ہمارے شعر افضل مروت صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. 12/4/1985 اگلا سال انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کچھ بہتر, اور 2026 کامیابیاں. شاہدہ ملک کیسا نام ہے؟ ملک نکال لیجئے آپ, شاہدہ, اس کے آگے کوئی ایس لگا لیں, شاہدہ شاہ, یعنی کہ اس طرح کوئی آگے ایس لگا لیں یا جے لگا لیں یا آگے کے خاور لگا, اس طرح کا کوئی نام جوڑے, ملک نکال لیں. اب اس کی اگزامپل اس طرح دے سکتا ہوں, چلے نہیں دیتا وہ بھی. اچھا جی, اچھا السلام علیکم. جس شخص کے, عورت ہو یا مرد ہو, کہ لیفٹ اور رائٹ پہ دونوں پہ اگر ڈمپل پڑتے ہوں چیکس پہ, اس کا میننگ خوش نصیب ہوتے, فیمس ہوتے. اگر وہ پروفیشنل فیلڈ میں آئیں تو بہت آگے نکل جاتے. طیبہ رحمان ہے, والدہ سکینہ, 15 اپریل 1977. شادی پوچھ رہی کس مہینے میں یا ہو سکتی ہے, یہ سال ہی اچھا ہے انشاءاللہ, اگست کے بعد اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے. اچھا جی, تو آپ کے سوالات ہو گئے ماشاءاللہ مکمل. تو ایک اور پروگرام میرا آئے گا 5-6 گھنٹے کے بعد, اس کو بھی سنیے گا, اور ایران اور پاکستان اور خطے کے حوالے سے میں اس پہ بات کروں گا, انڈیا افغانستان الف اور عین پہ, کہ 2024 کیسا ہے اس خطے میں اور دنیا کے حوالے سے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.